ہو گیا سب بھی اس میں ربک الاعلی الذی خلق والذی قدر فہدی، ہر چیز کائنات کی ہر چیز معین مقداروں کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے. کوئی اس میں ذرا سی بھی رد و بدل نہیں ہوتی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. کیا عرض کروں، میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں. روز مرہ کی گفتگو میں خطوط کے جواب میں وہ کیا کیا چیزیں لکھ گئے بھائی. اچھا اب دیکھیے اب کیا ہو گیا، اگر مقداریں، ترتیب، توازن اور کوانٹیٹی مقداروں میں ہے تب ثبوت ہوگا، طوفان نہیں ہوگا. اگر انسان کے دماغ میں خیالات بھی ترتیب ہوں گے، اس میں طوفان نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ انسان پرسکون ہوگا، نیند اچھی آئے گی، ہاضمہ ٹھیک رہے گا، خوش اخلاق بن جائے گا آدمی، غصہ نہیں آئے گا. ہے نہیں؟ ہے نہیں جی. غصہ کب آتا ہے؟ غصہ کب آتا ہے بھائی؟ تم بتاؤ غصہ کب آتا ہے؟ ہاں تو مزاج کے خلاف بات ہوئی تو تمہارے اندر کیا ہوا بھائی؟ اشتعال کیوں پیدا ہوا؟ انا پہ ضرب کیوں پڑی؟ بھائی 4 آدمی بیٹھے ہوئے، میں غصہ کر رہا ہوں، 4 آدمیوں کو غصہ ہی نہیں آتا. وہ کہتے بھائی ان کا حق ہے، تو ٹیچر ہے، ابھی تو بول رہے ہیں کل کو ڈنڈے سے ماریں گے بھی تو ان کا حق پہنچتا ہے. بھائی ہم تو نصیب والے ہوں گے، ہمیں مارا تو صحیح، کم کہیں گے تو صحیح زندگی میں ہم واحد آدمی ہیں جسے ہمارے استاد نے مارا. غصہ کیوں نہیں آتا؟ اور ایک آدمی کو کیوں غصہ آتا؟ چلو توقع خلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جو گھروندہ بنا ہوا ہے، اس نے جو گھروندہ بنا ہوا ہے، غلط یہ صحیح یا غلط صحیح کی بات نہیں ہے، اس پہ ضرب پڑی. اب جب ضرب پڑی ضرب پڑتی کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ لوہا ہے، اس کے اوپر آپ نے گن مارا، لوہے میں سے آواز آئی اور لوہا گرم ہو گیا. کیا ہوا لوہے کے اندر؟ کیوں تبدیلی ہوئی؟ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بیٹھ جائے. اس کا مقداروں کا توازن بگڑ گیا اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا میری مقداروں کا توازن بڑھ گیا. اور جب مقداروں کا توازن نہیں بگڑا تو پھر غصہ آئے گا. غصہ آنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں غصہ آنا چاہیے. غصہ تو بلی کو بھی آتا ہے، کتے کو بھی آتا ہے، آدمی کو بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے. غصہ آئے گا بھائی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.
غصہ آئے گا. انسان کا جو غذا ہے، جو فوڈ ہے، اس میں ایسے عناصر اور اجزاء کام کر رہے ہیں کہ اس میں خمیر اٹھتا ہے. خمیر اٹھتا. خمیر کیا چیز ہے؟ خمیر کیا چیز ہے؟ سڑان کیا چیز ہے؟ کیوں آ جاتی ہے؟ کیوں بدل جاتی ہے؟ کیوں آ جاتی ہے تبدیلی بیٹا؟ کیوں شامل ہو جاتے ہیں؟ پہلے کیوں کا جواب مجھے نہیں مل رہا. ہاں بھائی، کوئی کیوں ہو جاتی جی؟ اقداریں تبدیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ مقداروں کے قانون سے واقف نہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. جب زمین میں تبدیلی واقع ہوتی، رہنمائی ہوتی ہے، تو اس میں سے گھاس اگتی. گھاس زمین میں جب گھاس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی ہوتی ہے. ایک عورت ماں بنتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب تبدیلی ہوتی تو ماں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب تبدیلی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور جن خواتین میں مقداروں میں تغیر نہیں ہوتا وہ بانجھ ہوتی ہیں. ہوتی نہیں ہوتی. اور جن مردوں میں مقداروں کا تعین نہیں ہوتا، یعنی ایک مخصوص بات ہے، وہ نامرد ہوتے ہیں. اولاد ہونا کا مطلب ہے نئی نئی چیز دنیا میں تخلیق ہونی. یہی ہے نا مطلب. اور نئی تخلیق کا قانون کیا پتا؟ مقداروں میں رد و بدل. مثلا اب ایک ماں ہے، اس کے رحم میں بچے کی نشو نما شروع ہو گئی. میں سب پروسیس کی نہیں کر رہا، وہ تو ہر چیز میں ہی ہوتی ہے. شربت بنانے میں بھی ہوتی ہے، چائے بنانے میں بھی ہوتی ہے، روٹی پکانے میں بھی ہوتی ہے. اس میں بھی کیا ماں میں کہ مقداروں میں تبدیلی نہیں ہوتی. ماں ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت اس کو پاک ہونا پڑتا ہے. اس میں نہ کوئی شرم کی بات ہے، نہ کوئی عیب کی بات ہے. ایک نظام ہے، سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. جب ماں کے پیٹ میں حمل آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ماہانہ نظام قائم رہتا ہے، ماہانہ نظام معطل ہو جاتا ہے. یعنی ماہانہ نظام کا اخراج اب نیا فارم اختیار کرتا ہے، نئی شکل اختیار کرتا ہے. هو الذی صورکم فی الحرم کیف. دیکھو اللہ ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے. ایک ڈائی ہوتی، ڈائی دیکھیے، اس میں گڑیا نکلتی، دیکھیے ڈائی میں گڑیا ہوتی ہے. اس میں تو پلاسٹک ڈالتے ہیں، جو بھی ڈالتے ہیں اس میں پلاسٹک ڈالتے ہیں اور اس پلاسٹک کو جما دیتے ہیں. یعنی
اس میں مسالہ مٹیریل ڈالتے ہیں، اس مٹیریل سے گڑیا بن جاتی ہے۔ اللہ نے بھی یہی پروسیس قائم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ماں کی رحم کو اگر ہم ڈائی کہیں، کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب، ماں کے رحم کو اگر ہم ڈائی کہیں کیا مناسب نہیں ہوگا؟ ماں کے پیٹ میں اور ڈائی میں کیا فرق ہے یہ بتاؤ؟ پروسیس کا فرق ہے، لیکن ڈائی ماں کا پیٹ تو ہوتا ہی ڈائی، رحم کا مطلب ڈائی۔ کیا ہے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، ایک ترتیب قائم کر دی، مقداریں معین کر دی، اب اس میں نہ تبدیلی ہوگی کبھی اور نہ اس میں تعطل قائم، ایسا نہیں ہوگا کہ بلی کے کتا پیدا ہو جائے، کتے کے شیر پیدا ہو جائے، شیر کے ہرن پیدا ہو جائے، ہرن کے گدھا پیدا ہو جائے، آدمی کے جن پیدا ہو جائے، جن کے آدمی پیدا ہو۔ کیوں؟ اللہ کا شعار میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے شعار میں تعطل واقع نہیں ہوتا، اللہ کے شعار میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے۔ انسان صرف خیالات کی لہریں ایک ترتیب میں جمع ہو جانے کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مثال، ایک دریا بہہ رہا ہے، اس کا پانی جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں بہتا رہتا۔ آپ سب لوگ اس کا مراقبہ کریں گے، یہاں اگر وقت نہیں ملے گا تو وہاں کیجیے گا، اپنے گھر جا کے کیجیے گا۔ یہ دریا والا جو یہ پڑھ رہی ہیں، ایک دریا بہ رہا ہے، اس کا مراقبہ کرنا ہے سب کو۔ جی مثال، ایک دریا بہہ رہا ہے، اس کا پانی جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں بہتا رہتا ہے، اس وقت تک انسانی احساس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پانی کی لہروں میں کیا کیا چیزیں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک حالت میں دریا کے اندر طوفان آ جاتا ہے، پانی کناروں سے باہر اچھلنے لگتا ہے۔ یہ سب آپ کو تصور کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے سب کا اس کا۔ ہاں، اب انسانی احساس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ کچھ خیالات پراگندہ قسم کے، ابتر، بے ترتیب اور تقریباً بے معنی ادھر سے یورش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انسان ان تمام خیالات کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ گزرتا رہتا ہے۔ گزرنے کی وجہ خاص۔ یورش کا کیا مطلب؟ یورش سے مراد حملہ یلغار۔ یورش کرتے چلے آ رہے ہیں، یورش کا کیا مطلب؟ یورش حملہ یلغار، حملہ، کردار نہیں، حملہ۔